کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں عقبیٰ تیری گلی میں۔ اتنی غفلت تو نہ کر بازی خدا کے واسطے، فکر کر کچھ تو بھلا روز جزا کے واسطے۔ ہے فتو سوتا رہے ہر صبح اور وقت اذاں، مرو ماہی سب اٹھیں یاد خدا کے واسطے۔ سامعین محترم، جو آیت مبارکہ سورہ دخان کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں اس ماہ مقدس شعبان المعظم میں ایک رات آنے والی ہے جس کو شب برات بھی کہتے ہیں، لیلۃ مبارکہ بھی کہتے ہیں، لیلۃ الرحمت بھی کہتے ہیں۔ احادیث کے اندر اس رات کے کئی نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں۔ پہلی جتنی امتیں بھی گزری ہیں، 1,24,000 انبیاء تشریف لائے، کسی امت کو کوئی خصوصی دن، کوئی خصوصی رات نصیب نہیں ہوئی۔ سب راتیں برابر تھیں، سب دن برابر تھے، لیکن اللہ نے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے میں اس امت کو دن بھی نصیب فرمائے شان والے، راتیں بھی نصیب فرمائی شان والی۔ دنوں میں آپ دیکھیں عرفہ کا دن، جو میدان عرفات کے اندر انسان وقت گزارتا ہے، جمعے کا دن، راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر جیسی رات نصیب فرمائی، شب برات جیسی رات نصیب فرمائی، عرفہ کی رات نصیب فرمائی۔ اسی طرح کئی رات اور کئی دن اللہ نے اس امت کو خصوصیت کے ساتھ نصیب فرمائے۔ مقصد رب العالمین کا یہ تھا کہ میرے محبوب کی امت باوجود اپنی غفلت اور سستی کے، میں انہیں ایسے دن اور راتیں نصیب کر دوں کہ جس میں تھوڑی سی محنت کریں، میری دربار میں آ کے اپنے گناہوں کا اقرار کریں، میں ان کی گناہوں کو معاف کر کے بخشش کا پروانہ نصیب کر دوں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا۔ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے دن اور رات بنائے، دن اور رات اس لیے بنائے کہ ایک رات گزر گئی، دوسری رات گزر گئی، کسی رات کے اندر میرا بندہ اٹھے، ان یذکر او اراد شکورا، اپنے رب کا یاد کرے، رب کا شکریہ ادا کرے، رب کے سامنے توبہ کرے، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہائے۔ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے محبوب اپنی امت کو یہ ارشاد فرما دیجئے، پہلی امتیں ذرا سی غلطی کرتی تھیں، انہیں مہلت نہیں ملتی تھی، کسی کی شکلیں تبدیل کر دی، کسی کو آسمان سے آگ برسی انہیں تباہ و برباد کر دیا، کسی پر آسمان سے پتھر برسے انہیں تباہ کر دیا، لیکن جب محبوب کی باری آئی، وہ محبوب جسے اللہ نے ختم نبوت کا تاج پہنا کے بھیجا، رب العالمین نے فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ میرے محبوب اپنی امت کو ارشاد فرما دیجئے، یہ ارشاد فرما دیجئے اپنی امت کو کہ وہ میری بارگاہ کے اندر آ جائیں، انہیں بتا دیجئے کہ وہ رب تمہیں کہہ رہا ہے کہ تم میرے بندے ہو۔ اور یہ رب العالمین اپنے محبوب کی امت کو راستہ بتا رہا ہے، کہیں تو کہہ رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ رب العالمین فرماتے
میرے گناہگار بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں فرما دیجئے انی قریب، میں تو تمہارے پاس ہی رہتا ہوں، جب بھی تم مجھے پکارو گے تمہاری پکار کو میں سنتا ہوں۔ یہ مہربانیاں رب العالمین اپنے محبوب کی امت پر ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا، 15ویں کی رات یعنی جو اتوار کا دن ہوگا آنے والا اور سوموار کی رات ہوگی، یہ شب برات ہے۔ اس ایک رات میں ضروری نہیں کہ ساری رات آپ نے جاگنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، عشاء تک گھر نہ جائے، مغرب سے عشاء تک مسجد میں بیٹھے ہوئے ذکر کرے، نوافل پڑھے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، اپنے رب سے مانگے جو اس کی آرزویں ہیں، امنگیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جو تمہیں چاہیے، اجیب دعوت الداعی، اے پکارنے والے تو پکار کے دیکھ تو صحیح، تجھے جو چاہیے میں رب العالمین تیری مرادوں کو پورا کروں گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے مغرب سے اللہ کی طرف سے فرشتے آواز لگانے شروع کر دیتے ہیں، کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے میں معاف کر دوں، کسی کی اولاد نہیں اور وہ چاہتا ہے مجھے اولاد مل جائے میں اسے اولاد دیتا ہوں، کسی کے رزق میں تنگی ہے تو وہ آج آئے میری دربار میں آگے درخواست پیش کرے۔ یہ اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ رحمت والا، شفقت والا، بخشش والا معاملہ فرمایا ہے، جو پہلی امتیں اس بات سے محروم تھیں کہ ان کو ایسی راتیں نصیب ہوئی ہوں یا ایسے دن نصیب ہوئی ہوں جس کے اندر بخشش کے پروانے نصیب ہو رہے ہوں۔ اس لیے یہ آنے والی رات جو ہے یہ نہایت ہی متبرک رات ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے پہلے خطبوں کے اندر سنا کہ حضور رمضان کے علاوہ اگر کسی مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے تو وہ کون سا مہینہ تھا؟ شعبان کا مہینہ، یہ جو چل رہا ہے۔ اس مہینے کو حضور نے کیا فرمایا؟ دعا مانگی 3 مہینوں کے لیے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ حضور نے تقسیم فرمائی، فرمایا رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ حضور نے فرمایا میرا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ میری امت کا مہینہ ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی رجب کے اندر تم اللہ سے مانگ رہے ہو تو اللہ نے تمہاری بات کی طرف تمہاری کثرت کے گناہ کی وجہ سے توجہ نہیں فرمائی۔ حضور نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، شعبان میرا مہینہ ہے، اللہ نے مجھے کوٹا دیا ہوا ہے۔ اگر رجب کے اندر تم سے غفلت ہو گئی ہے تو اب شعبان کے مہینے میں ایک تو رمضان کی تیاری شروع کر دو، یعنی اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے جتنے رکھ سکتے ہو، ایک تو سنت روزے جو ہیں وہ 13، 14، 15 ایام 20 جنہیں کہتے ہیں، اسی طرح سوموار اور جمعرات کا روزہ بھی حضور رکھا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ ترغیب دی کہ شعبان رجب سے ہی رمضان کی تیاری شروع کر دو، کبھی روزہ رکھ دیا، کبھی رات کو جاگ لیا، تاکہ جب رمضان کا مہینہ آئے تمہیں عبادت کے اندر سستی نہ ہو۔ عادت بنی ہوئی ہوگی راتوں کو جاگنے کی، راتوں کو رونے کی، نوافل پڑھنے کی، تو جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو حضور نے فرمایا پھر جو رہ گئے ہیں اللہ ان کی بھی بخشش فرما دے گی۔ اس لیے یہ جو رات آنے والی ہے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں رزق کی تقسیم ہو رہی ہے، اور سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر کیا خصوصیت ہے کہ آپ ساری رات جاگتے ہیں، سارے دن روزے رکھتے ہیں؟ حضور نے فرمایا فیہا یکتب کل مولود بنی آدم فی حاضر السنہ وفیہا ان یکتب کل حالک وفیہا ترفع اعمالہم۔ فرمایا اس مہینے کے اندر کئی کام ہوتے ہیں، ایک تو جس نے دنیا میں آنا ہوتا ہے اس سال اللہ کریم کی طرف سے منظوری مل جاتی ہے کہ اس سال فلاں کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، فلاں کے ہاں بیٹی پیدا ہوگی، صحت مند ہوگی، بیمار ہوگی، کیا ہوگی، وہ اس کا ریکارڈ
اللہ کریم ایشو فرما دیتے ہیں، فرشتوں کو دے دیتے ہیں۔ دوسرا وَفِيهَا أَن يُكْتَبَ كُلُّ هَالِكٍ، اس سال یعنی ابھی پچھلا سال ختم ہونے میں 2 دن ہیں، کتنے لوگ ہوں گے ایسے جن کے موت کے پروانے تو پچھلے سال ہی شروع ہو چکے تھے، غافل بیٹھے ہیں مزے سے دنیا کے کاروبار کے اندر، جو فراڈ کر رہا ہے وہ فراڈ کر رہا ہے، جو جھوٹ بول رہا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، جو ملاوٹ کر رہا ہے وہ ملاوٹ کر رہا ہے، جو دھوکہ دہی کر رہا ہے وہ اس میں لگا ہوا ہے، پتہ نہیں کہ موت، پتہ نہیں میرا پتہ پچھلے سال والے میں ہے، آئندہ سال میں جو ایشو ہوں گے اس میں میرا نام ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے کفن بازار میں دکانوں پر پہنچ چکے ہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں، وہ شادیوں کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، وہ بچوں کا فلاں کام کرنا ہے اس میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ان کا ڈلیور ہو کے کفن دکان پر پہنچا ہوا ہے۔ نہ جانے کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بچوں کی خریداری کر رہے ہوتے ہیں کپڑوں کی، اور اسی دکان پر کفن بھی ان کا پڑا ہوتا ہے، ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ جو تو تیاری کر رہا ہے اس سے پہلے تو تیری موت کی تیاری ہو چکی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو اس رات کو بالکل غفلت نہیں کرنی چاہیے کہ میری زندگی کے فیصلے ہونے ہیں، میرے رزق کے فیصلے ہونے ہیں، اور اللہ نے اپنے رزق کے بارے میں فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ رزق اللہ کے پاس موجود ہے۔ یہ جو دنیا کے اندر نعرے لگتے ہیں کہ روٹی کپڑا مکان ہم دیں گے، یہ جھوٹ ہے، بکواس ہے، کوئی کسی کو روٹی کپڑا مکان نہیں دے سکتا۔ اللہ فرماتا ہے جس نے ماں کے پیٹ کے اندر کسی انسان کو نہیں بھولا وہ کافر ہے، اسے بھی اللہ رزق دے رہا ہے۔ وہ خدا کو ماننے والے ہیں ان کو بھی خدا رزق دے رہا ہے، جو نہیں ماننے والے اللہ انہیں بھی رزق دے رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ رزق کے خزانے عندہ خزائنہ، اللہ کے پاس رزق کے خزانے کسی اور کے پاس موجود نہیں ہے۔ دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ فرماتا ہے انسان صرف تو میری مخلوق نہیں ہے نا، میری مخلوق ہواؤں میں بھی پھر رہی ہے، پہاڑوں میں بھی رہ رہی ہے، سمندروں کی پنہائیوں کے اندر بھی رہ رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ساری مخلوقات کی روزی کی ذمہ داری میری ہے، کوئی دنیا کے اندر کسی کو رزق نہیں دے سکتا ہے۔ تو اس لیے بھائیو یہ آنے والی رات توبہ کی رات ہے، اللہ کو راضی کرنے والی رات ہے، اللہ سے مانگنے والی شب برات ہے، اللہ سے اپنی زندگی اور صحت اور ایمان جو بھی انسان اس رات کے اندر اللہ سے مانگتا ہے، خالق کائنات فرماتا ہے مانگنا تیرا کام ہے اور تیری مرادوں کو پورا کر کے تیرے سامنے اس کو پیش کر دینا میرا رب العالمین کا کام ہے۔ نبی دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیکن اس رات میں اتنی بخشش والی رات، اس رات کے اندر چند ایسے بد نصیب ہیں، لیلۃ القدر آ جائے، لیلۃ شب برات آ جائے، شب جمعہ آ جائے، اللہ فرماتے ہیں ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ کون سے؟ سب سے پہلا مشرک۔ نبی دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کو معاف نہیں کریں گے، شرک کے علاوہ جتنا بڑے سے بڑا بھی گناہ گار ہوگا اللہ کریم اس کی بخشش فرما دیں گے، لیکن مشرک کی بخشش نہیں ہے۔ نمبر 2 کینہ پرور، جس کے دل میں کسی کا بغض موجود ہو، حسد موجود ہو، اس کو اچھا نہ سمجھتا ہو، اللہ کریم فرماتے ہیں وہ بندہ مجھے پسند نہیں ہے۔ اس لیے انسان کو اپنا دل ہر کسی کے لیے صاف رکھنا چاہیے۔ کوئی پتہ نہیں جس کو تو برا سمجھ کے کینہ کر رہا ہے وہ تجھ سے پہلے جنت میں چلا جائے اور تو اپنے آپ کو حاجی نمازی سمجھ رہا ہے، تو دیکھتا ہی رہ جائے اور وہ جنت میں چلا جائے۔ کتنے ایسے واقعات ہیں کہ جو لوگ بڑے برے تھے لیکن اللہ نے ان کی توبہ ایسی توفیق دی اور توبہ ایسی قبول کی کہ دنیا ان کی بخشش پر عش عش کر اٹھی کہ اللہ نے ان کی موت کیسی اچھی دے دی ہے۔
کلمہ نصیب کر دیا ہے، اچھی حالت کے اندر ان کی موت آئی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سینے کو دوسرے کے لیے اس کے اندر کینہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا وہ آدمی جو شراب پینے والا ہے، شراب پینے والے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اس کی ایک بھیانک صورت ہوگی، ہونٹ اس کے نیچے لٹکے ہوئے ہوں گے زمین تک۔ اب اندازہ فرمایا اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ ہر آدمی گزرنے والا کانوں کو ہاتھ لگا کہ یہ کیسی اس کی کیفیت ہے، اور منہ سے پیپ نکل رہی ہوگی۔ نمبر 3، جنتی کو اللہ جنت میں پہنچا کر شرابن طہورا نصیب فرمائیں گے، اور جو دنیا کے اندر اللہ کے حکم کو توڑ کر شراب پیتا ہے وہ جنت کی شراب سے محروم کر دیا جائے گا۔ چوتھا وہ آدمی جو جھوٹی گواہی دیتا ہے۔ آج ہم دیکھیں دھڑلے سے جو ہے وہ انسان گواہی دیتا ہے، یاروں کے پیچھے جھوٹی گواہی دے دیتا ہے۔ عدالتوں کے اندر آپ دیکھیں آپ کو 1000 روپے میں گواہ مل جائے گا، اور وہ گواہی دے، اس کو پتہ ہی نہیں یہ کون ہے، اس نے کیا کیا ہے نہیں کیا، بس جو اس کو وکیل پڑھا دے گا، یہ 1000 روپے تیری دیہڑی مل جائے گی تو گواہی دے دے۔ اب یہ کتنا بڑا گناہ ہے ذرا سنیے۔ فرمایا ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره۔ قیامت کے دن اللہ پاک جس نے دنیا کے چند مفاد، چند ٹکوں کے پیچھے جھوٹی گواہی دی، ایک اپنے یار کو خوش کرنے کے لیے جھوٹی گواہی دی، جھوٹا پرچہ اس نے درج کروایا، اللہ کریم فرماتے ہیں اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، ان کا آخرت کی نعمتوں میں کوئی حصہ نہیں۔ اب اندازہ فرمائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کا ایک لحظہ دنیا کی ساری نعمتوں کو بھلا دے گا۔ وہ جو عیاشیاں کرتا تھا، وہ جو منمانی زندگی گزارا کرتا تھا، ریل پیر تھی پیسے کی، گاڑیاں تھیں، سب کچھ تھا، وہ انسان جہنم کا جب ایک ہوتا دیا جائے گا نا، وہ سمجھے گا میں نے تو زندگی میں کبھی سکون دیکھا ہی نہیں۔ اور جس نے ساری زندگی دکھوں میں گزارا، اسے جنت کی ایک بہار اور ٹھنڈی ہوا نصیب ہوگی نا، تو وہ کہے گا میں نے تو دنیا میں غم ہی نہیں دیکھا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ دنیا اور آخرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے تو ارشاد فرمایا، آج ہم میں اور آپ جاتے ہیں میت کو دفنا کے آ جاتے ہیں، لیکن کیا پتا اس کے ساتھ کیا بیتی جا رہی ہے۔ حضور نے فرمایا قبر یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ ہم تو گپے مارتے ہوئے واپس آ جاتے ہیں، ذرا دیر بھی ہو جائے، یار بڑی دیر ہو گئی ہے، انہوں نے کسی کے انتظار میں دفنانے میں دیر کر دی ہے، میرا فلاں کام تھا فلاں کام تھا، یہ نہیں پتا اس بیچارے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو اللہ کریم کیا ارشاد فرماتے ہیں ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره۔ یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی، اگلی بات ولا يكلمهم الله، اللہ قیامت کے دن سے بات نہیں کریں گے، ولا ينظر اليهم، اللہ اس کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرمائیں گے، ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم۔ جھوٹی گواہی دینا کتنا بڑا جرم، آخرت کی نعمتوں سے معروم، نمبر 1۔ اللہ اس سے گفتگو نہیں فرمائیں گے، 2۔ ولا ينظر الیہم، اللہ نظر رحمت نہیں فرمائیں گے، 3۔ ولا یزکیہم، اور اللہ اس کے گناہوں کو معاف نہیں فرمائیں گے، ولہم عذاب علیم، اور اسے دردناک عذاب دیا جائے گا۔ آج ہم ذرا اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹیاں گواہیاں دی ہوں گی، جن کی جھوٹی گواہی کی وجہ سے ناجائز بچوں سے ان کا باپ چھین لیا ہوگا، اور وہ کئی سال جیل کوٹڑیوں میں پڑا ہوا ہوگا۔ کتنے لوگ اپنی داستان سناتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم نے یہ جرم کیا ہی نہیں لیکن ہمیں سزا مل گئی، سال ہاں سال پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندوں کو تم تکلیف دو اور تمہیں میں قبر کے اندر اور آخرت کے اندر سکون دوں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے
نبی دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رات، اس رات کا نام لیلۃ التوبہ بھی ہے۔ شب برات کا ایک نام لیلۃ التوبہ، کہ بندہ اللہ کریم کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے معافی کا خواستگار ہو، اور اتنا مہربان رب العالمین، سبحان اللہ، رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ تو رونا نہیں آتا نا تمہیں، رونے جیسی شکل ہی بنا لینا، مجھے دکھا دے، اور کہہ رو کے ایسا منہ بنا کے، جس طرح بچہ آپ نے دیکھا ہوگا بعض دفعہ تو حقیقی طور پر روتا ہے، بعض دفعہ بچہ مصنوعی طور پر ایسی شکل بناتا ہے کہ اس کی شکل کو دیکھ کر ماں باپ کو بڑا پیار آ جاتا ہے کہ دیکھو نا اس کی یہ کیسا بیچارہ منتیں کر رہا ہے، منہ بنا رہا ہے، لجاجت کر رہا ہے، رونا آتا نہیں لیکن رونے والا منہ بنا رہا ہے۔ جب ماں باپ کو یہ دیکھ کر شفقت آتی ہے تو جس ذات کی رحمت اور برکت ماں باپ کی رحمت اور برکتوں سے ہزاروں درجہ زیادہ ہے، وہ اپنے بندے پر پیسے کے پیار نہیں فرمائے گا۔ اس لیے بھائی یہ رات جو آنے والی ہے، یہ رات اور اس کے اندر یہ بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت جو فرمائی ہے نا نوافل، وہ مسجدوں میں نہیں فرمائی۔ آج کل ہمارے ہاں ایک غلط طریقہ چل پڑا ہے، خود ہی وہ دین بنا دیا ہے، مسجدوں میں اجتماع ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا عبادت کا کچھ حصہ گھروں میں کیا کرو، فرائض مسجد میں پڑھو، نوافل اور تہجد جو ہے وہ کہاں پڑھو؟ اپنے گھر میں پڑھو، تاکہ تمہارے گھروں کے اندر نور اور برکتیں آ جائیں۔ اس لیے یہ جو رات ہے یہ رات جاگنے کی تو ہے، لیکن اس میں کوئی نماز پڑھ لو، نماز پڑھ کے اپنے گھر چلے جاؤ، اپنے گھر جا کر اپنی اولاد کو بھی ساتھ لاؤ، بیٹا آج رات یہ ہے، بیٹیوں کو بلاؤ، اپنی بیوی کو کہو ہم نے مولوی صاحب سے مسئلہ سنا ہے، آج کی رات میں تو زندگی موت کے فیصلے ہونے ہیں، رزق اور صحت اور بیماری کے فیصلے ہونے ہیں، تو آؤ مل کر رب سے مانگے۔ وہ گھر کا کیسا ماحول پیارا ہوگا جہاں بیٹی بھی اللہ کے حضور سجدہ کر رہی ہے، بیوی بھی سجدہ کر رہی ہے، باپ بھی ہے، سارے اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، اس گھر کے اندر برکتیں کیوں نہیں آئیں گی؟ تو اس لیے یہ رات نبی دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، ہر انسان گناہ گار ہے لیکن سب سے اچھا گناہ گار وہ ہے جو توبہ کر لیتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے۔ اس لیے میدان محشر کے اندر آپ دیکھیں اللہ کی کریمی کو دیکھیں، اللہ نے ایک آدمی پھیلا ہے میدان محشر میں، ایک نیکی کمی ہے، اللہ فرماتے جاؤ نیکی ایک لے آؤ تمہاری بخشش کر دی جائے گی۔ اب وہ بیچارہ بھاگ رہا ہے، بھاگتا بھاگتا ایک آدمی اس کو دیکھ رہا ہے کہ خیریت ہے کیا، تمہیں پریشانی ہے؟ ایک نیکی کم ہے، بڑا پریشان ہوں، ایک نیکی مل جائے تو میری یہ جنت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ وہ کیا کہے گا؟ کہے گا اچھا بھائی میرے پاس ایک ہی نیکی ہے، تو میرا تو ایک نیکی سے کچھ نہیں بننا، تیرا ایک نیکی سے بن جاتا ہے، جاؤ میں اپنی نیکی تمہیں دیتا ہوں۔ بھاگتا ہوا جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، خالق کائنات، ہاں بھائی نیکی لے آئے، کس نے دی ہے؟ فلاں بندے لیا، اللہ جب بلاؤ تو نے کیسے دی ہے؟ یا اللہ میں نے سوچا میرے پاس ایک نیکی ہے، اس کے پاس ایک کم ہے، تو جس کے پاس ایک کم ہے میں نے کہا اس کا خیال ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے تو رب سے بھی زیادہ رحیم بننا چاہتا ہے، جا تو نے میرے بندے کی مشکل کو آسان کیا اور اس کا خیال کیا، جا میں نے اس کو بھی بخش دیا ہے، تمہیں بھی بخش دیا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس نے دھوکہ دیا؟ تیرا رب تو بڑا کریم ہے۔ آج ہمارے ملک کے اندر آفات ہیں، آزمائشیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی، دوسری پریشانی جو ہے وہ سر اٹھا دیتی ہے۔ ایک نئی پریشانی جو ہمارے چیف جسٹس صاحب نے نیا گل کھلایا ہے اور بیٹھ کر علماء کو کہہ رہے ہیں ان کو انگلش نہیں آتی نا، ان کو سمجھ نہیں آتی، تجھے اور تیرے باپ کو بڑی انگلش آتی ہے، تو جو دین کی تشریح کر رہا ہے، تو جو کہہ رہا ہے کہ اسلام کے اندر یہ ہے لا اکراہ فی الدین، کیا اسلام کے اندر کیا ہے لا اکراہ فی الدین کا مطلب تمہیں پتا ہے؟ چیف جسٹس تو بن گیا ہے لیکن تمہیں یہ نہیں پتا جن کے حق میں تو فیصلہ کرنا چاہتا ہے وہ لوگ ہیں جنہوں نے آئین پاکستان کو تسلیم نہیں کیا، جو آج تک پاکستان کو تسلیم نہیں کرتے ہیں اور قانون نہیں مانتے، تم ان کی حلفداری کر رہے ہو۔ تمہیں یہ نہیں پتا کہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ کے بارے میں تو یہ تو کہتا ہے حضور رحمت للعالمین ہے، وہ سب کے لیے رحمت للعالمین ہے، تمہیں یہ نہیں نظر آتا کہ اللہ پاک نے فرمایا میرا محبوب صرف رحمت للعالمین نہیں خاتم النبیین ہے،
خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے کہ حضور کے بعد اگر کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ واجب القتل ہے، اور سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس کے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، لیکن حضور کے زمانے میں جن لوگوں نے دعوی نبوت کیا حضور نے صحابہ کو بھیج کے انہیں قتل کروایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسود عنسی نے دعویٰ کیا، اسے قتل کروایا، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین ختم نبوت کے لیے جو اجماع امت میں مقرر ہوا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ اپنا لشکر لے کے ان کے خلاف جاتے ہیں۔ پوری حضور کی زندگی میں جنگوں میں 250 صحابہ شہید ہوئے ہیں، اور ختم نبوت کی حفاظت کے لیے 1200 قاری اور حافظ اور عالم شہید ہوئے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ختم نبوت کی کیا اہمیت ہے۔ اس لیے ہم اپنے چیف جسٹس صاحب کو کہتے ہیں اگر آپ اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں، اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں، تو آج ہی اس چیز کی وضاحت کریں کہ مرزائی، اس مرزائیت ختم نبوت کے لیے تو 100 سالہ تحریک چلی ہے، سینکڑوں لوگ شہید ہوئے ہیں، اور آج تم نے اپنے ان باپوں کو یہ کہہ دیا کہ تمہیں بھی یہ حاصل ہے یہ بات کہ تم اپنے دین کی تشریح کر سکتے ہو، کتابیں چھاپ سکتے ہو۔ نہیں چھاپ سکتے۔ پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے، دیکھیے عیسائی ہیں وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے، یہودی ہیں اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے، جتنے بھی باطل مذاہب ہیں، سکھ ہیں وہ اپنے آپ کو سکھ کہتے ہیں، ہندو ہے اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں، لیکن یہ مرتد جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق واجب القتل ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو یہ مرزائی نہیں کہتے، کہتے ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم فلاں چیز کرتے ہیں، لیکن بنیادی چیز کیا ہے کہ وہ مرزا کے لیے نعوذ باللہ محمد رسول اللہ کا نام استعمال کرتے ہیں، مرزا کی بیٹیوں کے لیے بناتے رسول کا وہ لقب استعمال کرتے ہیں، اور ان کی بیگمات کے لیے امہات المومنین۔ کہاں امہات المومنین، کہاں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کہاں حضور کی صاحبزادیاں، ان کے ساتھ تم ان کو شریک کرتے ہو اور پھر کہتے ہو ان کو بھی یہ حق حاصل ہے۔ اگر آپ نے یہ اپنا فیصلہ واپس نہ لیا تو یاد رکھو مسلمان گناہگار ہے، لیکن نبی کی ختم نبوت کے لیے غدار نہیں ہے، اور اس کے لیے اپنی نجات سمجھتے ہوئے وہ سڑکوں پہ نکلیں گے۔ ابھی تک تو اسمبلی والوں نے حلف ہی نہیں اٹھائے، اور ایک نیا سلسلہ پنڈورا تم نے کھول دیا ہے۔ اللہ پاک ہمارے چیف جسٹس صاحب کو شعور نصیب فرمائے اور اپنی غلطی کا احساس نصیب فرمائے، اور اس قسم کے طوفان سے اللہ تعالیٰ امت کو محفوظ فرمائے، اور حضور کی ختم نبوت کے لیے ہم سب کو اپنی جان تن من دھن قربان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔